قرآن میں آیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. اگر یہ آیت دنیاوی طور کے حساب سے ہے تو کیوں فرعون کی بیوی نیک اور حضرت لوط اسلام کی بیوی مشرکہ تھی؟ جی یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھا ہے. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک مرد ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی بیویاں پاک ہوں، اور ناپاک عورتیں ہی اس بات کی حقدار ہیں کہ وہ ناپاک مردوں کے عقد میں ہوں. یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے. اس کو ایز اے رول نہیں بتایا جا رہا کہ جو بھی پاک مرد ہوگا اس کی بیوی ضرور پاک ہی ہوگی. یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. ورنہ قرآن میں یہ کیوں آتا کہ کوئی مومن کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے خواہ وہ اسے بھاتی ہو، اور نہ کوئی مؤمنہ عورت کسی مشرک مرد سے شادی کرے خواہ وہ اس کو اچھا لگتا ہو. یہ آیت سورۃ البقرہ میں کیوں نازل ہوئی کہ یہ شادی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے. اگر اللہ نے خود فیصلے اس حوالے سے کرنے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مومن جو ہے وہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرے. پھر تو خود بخود آٹومیٹکلی جس بھی عورت سے آپ شادی کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی مومن نہیں ہوتی اور وہ پاک ہی ہوتی. لو سامو ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے بھی آگے ایک بات ہوئی بھی ہے کہ بدکار جو مرد ہے اور بدکار جو عورتیں ہیں وہ اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلے، پاک مردوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں تو بدکاری کا بھی ذکر آیا ہے. حالانکہ انبیاء کی بیویاں بدکار نہیں ہوتی، مشرکہ ضرور ہوئی ہیں. سورہ التحریم میں حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا. نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، ہاں مشرکہ ہو سکتی ہے، اس کی اپنی اولاد بھی مشرک ہو سکتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آیا سورہ ہود میں. حضرت نوح علیہ السلام کے تو جسم کا وہ ٹکڑا تھا نا، بیوی تو چلے اور جگہ سے عقد میں آئی، اولاد تو انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے نا. بخاری مسلم میں آیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ان کے جسم کا حصہ تھا لیکن کافر ہو گیا. اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں بھی شامل نہیں رہا، چونکہ اس کے عقائد و نظریات وہ نہیں رہے.